ملکیت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ سوہا جو ہے وہ تو آخرکار اظہار محبت کر ہی دے گی۔ زاویار سے اسے کہے گی کہ کرن کا یہاں پر اسے رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا، زاویار کرن کو یہاں سے بھیج دیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو زاویار جو ہوتا ہے وہ تو دل ہی دل میں ہنستا ہے اور وہ کہتا ہے سوہا سے مزید اس کی باتیں سننے کے لیے کہ سوہا تمہیں کیا ہو گیا، اتنی تنگ نظر تم کب سے ہو گئی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ اگر کرن آ گئی ہے تو وہ چلی جائے گی، لیکن سوہا کہتی ہے کہ ایسے کیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ چلی جائے گی، اور کس ٹون میں آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ نے شادی کی ہے تو آپ کا کیا حق بنتا ہے اس طرح کرن کی سائڈ لینے کا اور اس کو یہاں پر رکھنے کا؟ اور دوستی پہلے یہ دوستی آپ کی کدھر تھی؟ پہلے تو آپ اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اور اب یہ دوستی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو جو ہوتا ہے زاویار وہ کہتا ہے کیا آپ کو جیسی فیل ہو رہی ہے؟ تو اب جو ہوتی ہے سوہا وہ تو وہیں پر خاموش ہو جاتی ہے اور نظر جھکا لیتی ہے، کیونکہ وہ یہ کمزوری بھی اپنی نہیں بتانا چاہتی کہ واقعی اسے جیلسی فیل ہو رہی ہے اور زاویار سے محبت کرتی ہے۔ لیکن زاویار کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھنے والے ہیں کہ جو ہوتی ہے ذکیہ بیگم، وہ تو بہت زیادہ ڈرتی ہے کہ اس نے جب سے دیکھا ہے کہ اسود اس کے گھر میں آیا ہے، وہ تو بہت زیادہ ڈرتی ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور زاویار کو پتہ چلا تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی چھوڑے گا، وہ تو سوہا کو بھی واپس کر کے جائے گا، کیونکہ زاویار کی بہن زارا ہے اور زارا کا ہسبینڈ اسود ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسود جو ہے وہ زرکا کے ساتھ اس طرح انوالو ہو، اور زرکا تو ویسے بھی زاویار کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ذکیہ بیگم تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ذکیہ بیگم کال کرتی ہے سوہا کو اور اس سے سارا کچھ بتاتی ہے کہ سوہا اب میں کیا کروں، زرکا تو یہ گل کھلا رہی ہے۔ تو سوہا بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ سوہا کو بھی پتہ ہے کہ اس کی نند جو ہے وہ تو بہت تیز ترار اور ظالم ہے، کبھی بھی وہ اسے نہیں چھوڑے گی، اور اس طرح اپنا ہسبینڈ کون چھوڑتا ہے کسی کے لیے؟ کون مطلب اپنی سوتن کو برداشت کرتا ہے؟ تو زارا کیوں اس طرح برداشت کرے گی؟ اب جو ہوتی ہے سوہا وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ آپ اسے سمجھائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جو ہے زاویار وہ کبھی بھی اسود کی دوسری شادی نہیں ہونے دے گا، اور دوسری طرف رہی بات بچوں کی، تو جو زارا ہے اسے بیبی ہونے والا ہے، تو زرکا کو سمجھا دیں، اس کی دال یہاں پر نہیں گلنے والی، کیوں خود کو خراب کرنا چاہتی ہے اور میرا گھر بھی خراب کر کے مجھے بھی تانے دلوانا چاہتی ہے۔ اب جو ذکیہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو اس سے بات کی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، تم خود بات کر لو۔ اب جو ہوتی ہے سوہا وہ زرکا سے بات کرنے کے لیے اسے کال کرتی ہے، تو جیسے ہی زرکا کال اٹینڈ کرتی ہے تو وہ سوہا اسے بات کرنے لگتی ہے، تو زرکا اسے کہتی ہے ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے کال کیوں کی ہے، تمہاری جو ویل وشر میری ماں ہے اس نے تمہیں سب کچھ بتایا ہوگا۔ تو زرکا سے سوہا کہتی ہے کہ زرکا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اس راستے پہ چل پڑی ہو جس پر منزل کو پانا آسان نہیں ہے؟ سوہا جو ہوتی ہے زرکا کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کہ زرکا کبھی بھی زارا اپنے ہسبینڈ کو شادی نہیں کرنے دے گی، اور نہ ہی زاویار، ایسے ہی میرے لیے پرابلم کھڑی ہوں گی۔ لیکن زرکا سوہا سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پرابلم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو شادی کروں گی تو اسود سے ہی کروں گی۔